اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ الحمدللہ، آج کی نشست میں مسئلہ امامت پہ گفتگو کرنی ہے، معیار امامت بتلانا ہے، اوصاف امامت بتلانے ہیں۔ چونکہ مسئلہ امامت پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی وفات سے لے کر آج تک مسلمانوں میں سخت متنازع رہا ہے، تو آج کی نشست میں امام معصوم کی زبانی حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، جو مصطفیٰ کے علم کے وارث ہیں، اہل سنت کے بڑے عالم، ملا محمد مبین فرنگی محلی ہندوستانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب وسیلۃ النجات میں لکھا ہے کہ یہ وہ ہیں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات میں، جن کی زبان مبارک سے آج میں اوصاف امامت بتاؤں گا۔ اسی امام علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں، باب میں، چیپٹر میں لکھا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ائمہ طاہرین امام رضا علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو علم اپنے نانا رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام سے میراث میں علم ملا ہے۔ میراث کیا ہوتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یا اس سے ہی ملتی ہے؟ تو یہ وہ ہے، میراث کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کا علم کسبی نہیں ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہے، اپنے نانا سے، رسول خدا سے، رسول کو اللہ نے دیا اور رسول سے ان ہستیوں کو ملا، جن میں پہلا مولا علی علیہ السلام ہے، 12واں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ملا محمد مبین فرنگی محلی امام رضا کے باب میں فرماتے ہیں کہ ان کو علم اپنے نانا رسول خدا سے ملا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی زبان مبارک سے میں اوصاف امامت، امام کا معیار امامت کا بتاؤں گا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے اہل سنت کے بہت بڑے رجال کے امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب پریشانی آتی تھی تو امام رضا علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرتے تھے۔ یہ ہے وہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، شیعوں کا 8واں امام۔ آج میں فقط یہ بتاؤں گا کہ جس امامت پہ اختلاف ہے، جس امامت پہ جھگڑا ہے، اس امامت کا معیار کیا ہے، اوصاف کیا ہیں، کرائیٹیریا کیا ہے، تاکہ یہ آسانی ہو جائے کہ جس میں امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اوصاف، کرائیٹیریا جس میں پائی جائے اس کو امام مانا جائے۔ تو یہ کتاب اصول کافی ہے، محمد ابن یعقوب کلینی رازی رحمت اللہ علیہ۔ میں اس کتاب سے اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ کے علم کے وارثوں کے نزدیک امامت کا معیار کیا ہے، آل محمد کے نزدیک، عطرت طاہرہ کے نزدیک، ذریت طاہرہ کے نزدیک، خاندان مصطفیٰ کے نزدیک معیار امامت کیا ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ جو بھی اس پہ فٹ آ جائے وہ امام، جو انفٹ ہو وہ امام نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصول کافی کتاب الحجت۔ اس میں ہے کہ عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ ہم مقام مرو میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ہم روز جمعہ اپنے آنے کے آغاز میں جامع مسجد میں جمع تھے۔ ہم نے امامت کا ذکر چھیڑا اور اس بارے میں جو اختلاف بکثرت ہے اس کا ذکر کیا۔ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عبدالعزیز کہتا ہے، اور امامت کے بارے میں لوگوں کے غور و فکر کو بتایا۔ حضرت مسکرائے، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے باتیں سن کے کہ امامت کے بارے میں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، معیار امامت لوگ کیا کیا بتا رہے ہیں۔ یہ سن کے امام معصوم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے عبدالعزیز، جس نے مولا کو اطلاع دی، اے عبدالعزیز، یہ قوم جہالت کا شکار ہے اور انہوں نے اپنی رائے میں دھوکہ کھایا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک دین کو کامل نہیں کیا، اور قرآن کو نازل کیا جس میں ہر شے کا بیان ہے۔
اور اس میں حلال و حرام اور حدود و احکام کو بتایا گیا ہے، اور وہ تمام باتیں بھی جن کی طرف لوگ محتاج ہیں، اور اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اور حضرت کے آخری عمر میں یہ آیت نازل کی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور امر امامت تمام دین سے ہے۔ امامت کا امر کیا ہے؟ مسئلہ امامت کیا ہے؟ تمام دین، یعنی دین کے تمام ہونے میں امر امامت اس میں سے ہے، کمپلیٹ ہونے کا ایک حصہ ہے امر امامت، تمام دین میں سے ہے۔ اور نہیں رحلت فرمائی حضرت نے یہاں تک کہ ظاہر کر دیا اپنی امت پر دین کے احکام کو، اور ان کا راستہ واضح کر دیا، اور ان کو حق کی راہ پر لگا کر چھوڑ دیا، اور علی علیہ السلام کو ان کے لیے نشان ہدایت اور امام بنایا، اور نہیں کسی ایسے امر کو چھوڑا جس کی طرف امت محتاج تھی، یعنی کسی ایسی بات کو نہیں چھوڑا جس کی امت کو ضرورت ہو قیامت تک، مگر یہ کہ اس کو بیان کر دیا، اس چیز کو بیان کیا جو امت کو ضرورت ہے قیامت تک۔ بس جس نے یہ گمان کیا کہ خدا نے اپنے دین کو بے تمام کیے چھوڑ دیا تو اس نے کتاب خدا کو رد کیا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اس سے انکار کیا۔ کیا لوگ قدر امامت اور محل امامت کو پہچانتے ہیں؟ کیا ان کو اس کے متعلق اختیار دیا گیا ہے؟ امامت ازرو قدر و منزلت بہت اجل و عرفہ ہے، اور ازرو شان بہت عظیم ہے، اور بلحاظ محل و مقام بہت بلند ہے، اور اپنے غیر کے آنے سے مانے ہے۔ یعنی اوصاف امامت وہ ہیں کہ جو حقیقی امام نہ ہو وہ اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ معیار اتنا امامت کا بلند ہے، اور اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ امامت کا مفہوم لوگوں کی عقلیں اس تک پہنچ نہیں سکتی، اور ان کی راہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ وہ اپنے اختیار سے اپنے امام کو نہیں بنا سکتے۔ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل کو امامت سے مخصوص کیا۔ نبوت اور خلت کے بعد امامت کا تیسرا مرتبہ ہے۔ ایک بہت ہی بڑے اختلاف کا جواب امام معصوم نے دیا ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا یہ نبوت سے پہلے تھا یا نبوت کے بعد تھا۔ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے تھے، خلیل پہلے تھے، پھر امام بنے، تیسرا درجہ ہے امامت کا۔ خدا نے ابراہیم کو اس کا شرف بخشا اور اس کا یوں ذکر کیا، میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ خلیل نے خوش ہو کر کہا، اور میری اولاد کو امام بنائے گا؟ فرمایا، ظالم میرے عہدے کو نہ پا سکیں گے، یہ عہدہ امامت ظالم تک نہیں پہنچے گا، لا ینال عہد الظالمین۔ اس آیت نے قیامت تک کے لیے ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا، اور اس کو یعنی امامت کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں قرار دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، اس طرح کے ان کی اولاد میں صاحب صفوت اور طہارت لوگ پیدا کیے، اور فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے جیسا کہ انہوں نے طلب کیا، اور ان سب کو صالح بنایا اور امام بنایا کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے، اور ہم ان کی طرف نیک کاموں کی، نماز کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ یہ ہے وہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ بس عہد امامت ان کی ذریت میں بطور میراث ایک دوسرے کی طرف چلا صدیوں تک، یہاں تک کہ پھر اس کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، جیسا کہ فرمایا ہے تمام لوگوں میں بہتر وہ ہے جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا۔
اور یہ نبی اور جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ بس یہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہو گئی۔ پھر یہ عہدہ مخصوص ہوا علی سے بامر خدا، اس رسم کی بنا پر جو اللہ نے فرض کی ہے۔ پس ان کی اولاد میں وہ اصفیاء ہوئے جن کو اللہ نے علم و ایمان دیا، جیسا کہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو علم و ایمان دیا گیا، اور روز قیامت ان سے کہا جائے گا تم کتاب خدا کے ساتھ رہے روز قیامت تک۔ یہ حدیث ثقلین ہے، مصطفیٰ کا فرمان، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، بس اس صورت میں ان جاہلوں کو امام بنانے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ امامت منزلت انبیاء ہے اور میراث اوصیاء ہے۔ امامت اللہ کی خلافت ہے، رسول کی جانشینی ہے، اور مقام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور میراث حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ امامت زمام دین ہے، نظام مسلمین ہے، اور اس سے امور دنیا کی درستی ہے اور مومنین کی عزت ہے۔ امامت ترقی کرنے والے اسلام کا سر ہے اور اس کی بلند شاخ ہے۔ امام ہی سے نماز، زکوٰۃ، صوم، حج و جہاد کا تعلق ہے۔ وہی مال غنیمت کا مالک ہے، وہی صدقات کا وارث ہے، وہی حدود و احکام کا جاری کرنے والا ہے، وہی حدود و اطراف اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ اوصاف امامت ہے۔ امام حلال کرتا ہے حلال خدا کو، اور حرام کرتا ہے حرام خدا کو، اور قائم کرتا ہے حدود اللہ کو، اور دفع کرتا ہے دشمنوں کو دین خدا سے، اور بلاتا ہے لوگوں کو دین خدا کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور خدا کی پوری پوری حجت ہے امام۔ امام چڑھتا سورج ہے جو اپنی روشنی سے عالم کو جگمگا دیتا ہے۔ وہ ایسے مقام بلند پر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ ان کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام روشن چاند ہے اور ضیا بار چراغ ہے، اور چمکتا چراغ ہے، جگمگاتا نور ہے، ہدایت کرنے والا ستارہ ہے ضلالت کی تاریکیوں میں، شہروں کے درمیان جنگلوں اور سمندروں کی گہرائیوں میں راہ بتلانے والا ہے۔ امام چشمہ آب شیرین ہے، میٹھے پانی کا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ۔ امام چشمہ آب شیرین ہے پیاسے کے لیے، اور رہنمائی کرنے والا ہے امام بیابانوں میں، اور ہلاکت سے نجات دینے والا ہے، اور وہ اس آگ کی مانند ہے جو کسی بلندی پر لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے روشن کی جائے۔ یہ عربوں میں قدیم زمانے میں یہ رواج تھا کہ اپنی جگہوں پہ چھتوں کے اوپر آگ جلا دیتے تھے تاکہ دور دراز سے جاتے ہوئے مسافر یہ سمجھ جائیں کہ یہاں آبادی ہے، یہاں رہائش بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔ یہ امام کا یہ مثال دی ہے مولا رضا علیہ السلام نے کہ امام کیا ہوتا ہے؟ وہ روشن آگ جو دور سے لوگوں کے لیے ڈھارس بنے، اور مہلکوں میں صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ جو اس سے الگ رہا وہ ہلاک ہوا، جو امام وقت سے جدا رہا۔ من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ امام برسنے والا بادل ہے اور زور کی رو ڈالنے والا ابر ہے۔ وہ آفتاب درخشاں ہے، وہ سایہ فگن آسمان ہے، وہ ہدایت کی کشادہ زمین ہے اور ابلنے والا چشمہ ہے، وہ تالاب ہے، وہ باغ ہے۔ امام مومن کے لیے مہربان ساتھی ہے، شفیق باپ ہے، سگا بھائی ہے، اور ایسا ہمدرد و مہربان ہے جیسے نیک ماں اپنے چھوٹے بچے پر، اور بندوں کا فریاد رس ہے مصائب و آلام میں۔ امام خدا کا امین ہے اس کی مخلوق میں، اس کی حجت ہے اس کے بندوں پر، اور خدا کا خلیفہ ہے شہروں میں، اور اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا ہے، اور حرم خدا سے دشمنوں کو دور کرنے والا ہے، کعبۃ اللہ سے دشمنوں کو دور کرنے والا۔
امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ ہے عصمت، یہ ہے معصوم۔ اس لیے ہم معصوم اماموں کو نہیں مانتے۔ یہ خود امام معصوم نے بتلایا ہے کہ امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جملہ عیوب سے بری، وہ علم سے مخصوص اور حلم سے موسوم ہوتا ہے، وہ دین کے نظام کو درست کرنے والا ہے، مسلمانوں کی عزت ہے، منافقوں کے لیے غیظ و غضب اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ امام اپنے زمانے میں واحد و یگانہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ہمسر کوئی نہیں ہوتا اپنے زمانے میں، کوئی فضل و کمال میں اس کے نزدیک بھی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی عالم اس کے مقابلے کا ہوتا ہے، نہ اس کا بدل پایا جاتا ہے، نہ اس کا مثل و نظیر ہے۔ وہ بغیر اکتساب اور خدا سے طلب کے ساتھ ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لیے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس کون ہے کہ معرفت تامہ امام حاصل کر سکے یا امام بنانا اس کے اختیار میں ہو؟ ہائے ہائے، لوگوں کی عقلیں گمراہ ہو گئی ہیں، اور فہم و ادراک سرگشتہ اور پریشان ہیں، اور عقول حیران ہیں، اور آنکھیں ادراک سے قاصر ہیں، اور عظیم المرتبت لوگ اس امر میں حقیر ثابت ہوئے، اور حکما حیران ہو گئے، اور ذی عقل چکرا گئے، اور خطیب لوگ عاجز ہو گئے، عقول پر جہالت کا پردہ پڑ گیا، اور شعراء تھک کر رہ گئے، اور اہل ادب عاجز ہو گئے، اور صاحبان بلاغت عاجز آئے، امام کی کسی ایک شان بیان نہ کر سکے، اور اس کی کسی ایک فضیلت کی تعریف نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے عجز کا اقرار کیا اور اپنی کوتاہی کے قائل ہوئے۔ پس جب امام کے ایک وصف کا حال یہ ہے تو اس کی تمام صفات کو کس کی طاقت ہے کہ بیان کر سکے اور ان کے حقائق پر روشنی ڈالے، یا اس امر امامت کے متعلق کچھ سمجھ سکے، یا کوئی ایسا آدمی پا سکے کہ وہ امر دین میں اسے بے پرواہ کر سکے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ درآں حالی کے امام کا مرتبہ ثریا ستارہ سے بلند ہے، پکڑنے والا اس مرتبہ کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اور وصف بیان کرنے والے کیوں کر اس کا وصف بیان کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں امام سازی میں بندوں کا اختیار کیسا، اور عقلوں کی رسائی کے بارے میں کہاں، اور امامت جیسی چیز اور کون سی ہے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ امامت آل رسول کے غیر میں پائی جاتی ہے؟ یہ قابل توجہ بات ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ امامت فقط آل رسول کے لیے ہے، اس کے غیر کے لیے امامت و خلافت نہیں ہے۔ واللہ لوگوں کے نفسوں نے ان کو جھٹلایا ہے، اور ان کے نفسوں نے ان کو انتہائی باطل امور میں پھانس رکھا ہے، اور وہ اوپر کو چڑھے سخت چڑھائی، پھر ان کے قدم پستی کی طرف پھسلے۔ انہوں نے امام بنانے کے ارادہ کیا اپنی تباہ کرنے والی ناقص عقلوں سے اور گمراہ کرنے والی رائوں سے، پس حقیقی امام سے ان کا بعد بڑھتا ہی گیا۔ جب حق کے امام کو چھوڑا اور دوسرے امام کو پکڑا تو حق کے امام سے دور ہوتے گئے۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ انہوں نے سخت کام کا ارادہ کیا اور افطرا پردازی کی، اور بہت خوفناک گمراہی میں پڑ گئے اور حیرت کے بھنور میں پھنس گئے، جبکہ انہوں نے امام کو بصیرت سے لینا ترک کر دیا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دی، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تم ٹھیک ہو، اور ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا۔ اور وہ صاحبان عقل تھے، انہوں نے نفرت کی ان چیزوں سے، انتخاب خدا اور رسول اور اہل بیت رسول سے، اور اپنے انتخاب کو پسند کیا، حالانکہ قرآن ان سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے، اور لوگوں کو اس میں دخل نہیں ہے۔ لائق تسبیح ہے، اللہ شریک سے پاک ہے، اور فرماتا ہے جب اللہ اس کا رسول کسی امر کو طے فرما دیں تو کسی مومن و مومنہ کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔
اور اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم خود کیسا حکم لگاتے ہو؟ آیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا تم درس لیتے ہو؟ کیا تمہارے لیے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی تم خبر دیتے ہو، یا تمہارا ہم سے روز قیامت تک کے لیے کوئی معاہدہ ہے، تم اس کے متعلق حکم کرتے ہو؟ اے رسول تم ان سے پوچھو کہ کون ان میں ان عہدوں کا ضامن ہے، کیا ان کے لیے خدا کے شریک ہیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو اپنے ان شریکوں کو بلاؤ۔ فرماتا ہے کیا یہ لوگ آیات قرآنی میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے؟ خدا کے نزدیک روئے زمین پر بدترین چلنے والے گونگے بہرے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بہتری ہے تو ضرور ان کو سناتا، لیکن اگر وہ سنتے تو البتہ روح گردانی کر کے بھاگ جاتے۔ یا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ یہ تو خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بس اس صورت میں امام کے متعلق ان کا اختیار کیا؟ امام عالم ہوتا ہے، کسی چیز سے جاہل نہیں، امور دین کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے، توقف نہیں کرتا، معدن قدس و طہارت ہوتا ہے، صاحب عبادت و زہد ہوتا ہے، صاحب علم و عبادت ہوتا ہے، دعائے رسول سے مخصوص ہوتا ہے، نسل سیدہ طاہرہ معصومہ سے ہوتا ہے، اس کے نسب میں کھوٹ نہیں ہوتی، کوئی شرافت نسب میں اس کے برابر نہیں ہوتا، وہ خاندان قریش سے ہوتا ہے اور خاندان بنی ہاشم سے سب سے بلند مرتبہ، وہ عطرت رسول سے ہوتا ہے اور مرضی الہی کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ تمام اشراف کا شرف ہوتا ہے، وہ عبد مناف کی شاخ ہوتا ہے، وہ علم کو ترقی دینے والا ہوتا ہے، وہ علم سے پر ہوتا ہے، وہ جامع شرائط امامت ہوتا ہے، وہ سیاست الہیہ کا عالم ہوتا ہے، سیاست الہیہ کا، یہ سیاستیں نہیں ہیں، سیاست الہیہ کا عالم ہوتا ہے، اس کی اطاعت لوگوں پر فرض ہے، یہ کنڈیشنل اطاعت نہیں ہے، یہ مشروط اطاعت نہیں ہے جو دنیا والے بتاتے ہیں، جو لوگوں نے بنائی ہے کہ اس مسئلے میں امام کی بات مانو، اس میں نہ مانو، اچھی بات کا حکم دے تو مانو، بری بات کا حکم دے تو نہ مانو۔ امام اللہ کے بنائے ہوئے امام کا شک و شبہ بھی اس میں نہیں ہوتا کہ وہ برائی کا حکم دے، اس لیے اس کی اطاعت لوگوں پر ہر حال میں فرض ہوتی ہے، امر خدا کا قائم کرنے والا ہوتا ہے، خدا کے بندوں کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، دین خدا کا نگہبان ہوتا ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام موفق بن اللہ ہوتے ہیں، اور علم و حکمت الہیہ کے خزانے سے وہ چیز ان کو دی جاتی ہے جو ان کے غیر کو نہیں دی جاتی اللہ کی طرف سے، بس ان کا علم تمام اہل زمانہ کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ جو حق کی طرف سے ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ حقدار پیروی ہے اس سے جو محتاج ہدایت ہے۔ بس تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیسا حکم کرتے ہو؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اور یہ بھی فرمایا جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، قول باری تعالیٰ طالوت کے بارے میں، بے شک اللہ نے تم پر طالوت کو اصطفیٰ کیا اور اس کو علم و جسم قوت میں تم پر فضیلت دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک کا مالک بناتا ہے۔ قرآن پاک میں طالوت کی حکومت کا ذکر ہے، طالوت حاکم کیسے بنا؟ اس کے لیے قرآن کریم میں ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ فرماتے کیونکہ وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسم یعنی طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ تو علی علیہ السلام کے بھی یہی حال ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وانا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ قرآن کریم ہے، اور وہ بڑی وسعت والا، بڑا جاننے والا ہے اللہ۔ اور اپنے نبی سے فرمایا تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا، اور جو تم نہیں جانتے تھے علمک ما لم تکن تعلم، اس کی تعلیم دی، اور یہ تمہارے اوپر خدا کا بڑا فضل تھا۔ اور اپنے نبی کی اہل بیت و عطرت و ذریت کے متعلق فرمایا کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس،
اس چیز کو جو ہم نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، پس ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ان کو ملک عظیم عطا کیا، پس ان میں سے بعض ایمان لے اور بعض ایمان سے بے نصیب رہے، اور ان کے لیے جہنم کے شعلے کافی ہیں۔ جب خدا کسی بندے کو اپنے بندوں کے امور کی اصلاح کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے قلب میں ودیعت فرماتا ہے اور علم کا الہام کرتا ہے، پس وہ کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا کہ میں پوچھ کے آؤں یا کل پوچھنا نہیں۔ اسی وقت نہ وہ راہ ثواب میں حیران ہوتا ہے، وہ معصوم ہے، معید موفق من اللہ ہے، ہدایت یافتہ ہے، وہ گناہوں لغزشوں غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ شان امام ہے، یہ اوصاف امامت ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے زبان مبارک سے خدا اسے ان امور سے مخصوص کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں پر اس کی حجت ہو اور اس کی مخلوق پر اس کا گواہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پس آیا لوگ ایسا امام بنانے پر قادر ہیں کہ وہ اس کا انتخاب کر لے اور ان صفات والے پر وہ کسی اور کو مقدم کریں؟ قسم ہے خانہ کعبہ کی، انہوں نے کتاب خدا کو پسے پشت ڈال دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں درآں حالی کہ کتاب خدا میں ہدایت اور شفا ہے۔ انہوں نے اسے پسے پشت ڈال کر اپنی خواہشوں کا اتباع کیا۔ خدا نے ان کی مذمت کی اور ان کو دشمن رکھا اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ہدایت خدا کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کرے۔ بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں حق سننے، حق بیان کرنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اوصاف امامت، یہ ہے امامت کا کرائٹیریا جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بتایا، اپنی معصوم زبان سے مصطفیٰ کے علم کے وارث نے بتایا کہ امامت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ جس میں یہ صفات پائی جائیں وہی حق کا امام ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔